الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فسوى رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رواہ البخاری. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین آخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اس باوقار مجلس کے صدر محترم ذیلی جمعیت حدیث کے امیر محترم ناظم محترم اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے مقامی جمعیت کے ذمہ داران خصوصاً حافظ محمد اکرام صاحب ندوی حافظهم اللہ وتعالی، محترم سامعین اور سامعات، آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اعتراضات یا الزامات کا جواب. اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابھی اس کی ہلکی سی جھلک آپ نے ناظم اجلاس کے افتتاحی کلمات میں آپ نے سماعت فرما لیا ہے. دیکھیے، تمام صحابہ کرام ہمارے لیے لائق احترام ہیں اور ہونا بھی چاہیے. بے شک ان میں فضل و مرتبے میں فرق ہے، اور اگر دیکھا جائے جو میں نے سورہ توبہ کی آیت آپ کے سامنے خطبہ مسکونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی 3 کیٹیگریاں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. مہاجرین میں سے جو ایمان میں سبقت دے گئے پہلا گروہ، انصار میں سے جو سبقت دے جانے والے ہیں ایمان لانے میں دوسرا گروہ، والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی تیسرا گروہ. 3 گروہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ وہ جو ایمان لانے میں سبقت دے گئے مہاجرین اور انصار میں سے ان کا مقام مرتبہ سب سے بڑا ہے، اور ان میں بھی فرق مناسب ہے. ان میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ویسے تو امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن صحابہ کرام میں بھی سب سے افضل مقام ان کو حاصل ہے. اس کے بعد عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی رضا ہیں، دیگر عشرہ مبشرہ ہیں رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون ہیں جنہوں نے پیروی کی السابقون الاولون کی، وہ کون سا گروہ ہے؟ تو
آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں گے، وہ تفسیر نے جو تفسیر کی ہے اس میں تیسرا گروہ ان صحابہ کرام کا ہے جو فتح مکہ کے موقع پر یا اس سے پہلے اور اس کے بعد ایمان لائے۔ اب دیکھیں 3 گروہ کا تذکرہ اللہ نے ابتدائی آیت میں فرما دیا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور مزید ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر دی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے وہ۔ تو اب یہ جو ولیت کروڑوں پہ احسان والا گروہ ہے، کیا اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ ایک ذرا سے بھی عقل و شعور رکھنے والا آدمی ضرور اس بات کا اعتراف کرے گا۔ ہاں، جس کی عقل ہی ماری گئی ہو، مت ماری گئی ہو، صحابہ دشمنی جس کا شیوا ہو، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں جو جیتا ہو، چلتا ہو، پھرتا ہو، سوتا ہو، اٹھتا ہو، بیٹھتا ہو، بات اور گفتگو کرتا ہو، اس کے پلے آیت نہیں پڑھ سکتی۔ نیوٹرل ہو کر کے، خالص ذہن ہو کر کے اس آیت کریمہ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں کل یا پرسوں، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور فتنہ ایک دم چرم سیما پہ پہنچا ہوا ہے، ایک آدمی دعویٰ یہ کر رہا ہے اور بظاہر لگا ہے وہ سنی ہے کہ بھئی معاویہ رضی اللہ عنہ کو سوائے شرف صحابیت کے اور کوئی شرف حاصل نہیں ہے، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بس اتنی فضیلت ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! اچھا، ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ وہ صحابی رسول ہی صرف ہے اور کوئی فضیلت نہیں ہے، تو کیا صحابی رسول ہونا کم فضیلت کی بات ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ حضرت رسول فرماتے ہیں اقرهم قلوبا، سب سے ان میں دل کے اعتبار سے سب سے نیک، سب سے پاکیزہ، وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور علم کے اعتبار سے سب سے گہرے، وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور تکلف میں سب سے کم تکلف کرنے والے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام اور ان کی فضیلت کی صحابہ رسول بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ واقامت دینہ، ایک ایسی قوم صحابہ تھی کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ وَفَضْلَهُمْ، تو ان کے حق کو پہچانو، ان کی فضیلت کو جانو۔ یہ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَىٰ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے ہدایت کی راہ پہ تھے یہ۔ اور ایک اور روایت، یہ جامع بیان المفرحین کی روایت ہے، علامہ ابن عبد البر کی کتاب ہے۔ ایک روایت اس قبیل کی اور آتی ہے جس میں لکھتا ہے، آپ دیکھیں حضرت عبداللہ مسعودی فرماتے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے بندوں کے دل پہ نظر ڈالی، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام بندوں میں سب سے بہتر دل پایا۔ فاختارہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا، اپنی رسالت، اپنے پیغام کے ساتھ ان کو مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نظر ڈالنے کے بعد دیگر بندوں کے دل پہ اللہ نے نظر ڈالی، فوجد قلوب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے بہتر دل اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دل پایا. فاختارهم لصحبت نبیہ، تو اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا ان کو وزیر بنایا. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہے. یہاں اس حدیث سے اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ صحابہ کے دل میں اللہ علیہ تو انبیاء سے بہتر پایا. نہیں، انبیاء علیہ السلام سے افضل اس پورے زمین پہ کوئی نہیں ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہونا بھی چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے پہلے وہ سمجھیں، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک جو اعتراضات الزامات کے اوپر لگائے جا رہے ہیں ہم اس کی قباحت و شناعت بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کس پر الزام تراشی ہو رہی ہے، کس پر بہتان بازی ہو رہی ہے. فضل مرتبے والے صحابی رسول ہیں. اب دیکھیے یہ آیت کریمہ اور اسی طرح سے اور جو آیا صحابہ کرام کی فضیلت میں ہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم محمد شداء الکفار والقوامین، اس میں بھی حضرت معاویہ شامل ہیں. یہاں تک کہ اللہ قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فیما صح فی مناقب الصحابۃ العموم ومناقب قریش فمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ داخل فی. یعنی جو صحابہ کرام کی فضیلت صحیح طور پر ثابت ہے، قریش کی فضیلت جو ثابت ہے، قریش سے معاویہ رضی اللہ عنہ، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں داخل ہیں. کتاب کا نام ہے المنار المنیف، صفحہ نمبر ہے 93، اور مؤلف ہیں کون؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں. تو جتنی آیات ہیں اور جتنی احادیث ہیں صحابہ کرام کی فضیلت میں عام طور پر تو عمومی طور پر تو داخل ہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب خصوصی فضیلت دیکھیے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں سے ذکر فرمایا ہے، صحیح قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل حالیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ معاویہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، صالح تھے، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اس لیے خالد المؤمنین اہل سنت معروف ہیں. ہادی بنا یعنی ہدایت دینے والا، مہدی بنا، وحدی نہیں، اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہم یہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ قبول نہیں ہوئی. کسی طرح سے ایک روایت میں مسند احمد کی روایت ہے اور وہ بھی صحیح ہے، بعض لوگوں نے خواہ اس پہ کلام کیا ہے، میں نے اپنی اس کتاب میں مفصل اس کا جواب دیا ہے، تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ میں کیا ہوں، کچھ نہیں. یہ کتاب پڑوسی ملک میں ہزاروں کی تعداد میں چھپ چکی ہے، ہزاروں کی تعداد میں. ظاہر سی بات ہے میرے جب کتاب آئی تو اس سے رابطہ کیا، اجازت بالکل آپ شائع کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے الحمدللہ. اور کوئی اور بات اگر رہ گئی تھی تو مجھے انصراف کی کتابت کیا اس کے بعد، اس میں ہم نے اس پہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے تعلق سے؟ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو کتاب قرآن کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور عذاب سے اس کو بچا لے. اور صحیح بخاری جس کو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری، اس کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پہ غزوہ کرے گا، اور روایت یرکبون البحر، جو سمندر پہ سواری کرے گا، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے. سے بخاری کے لیے
اور پہلا بحری بیڑا کس نے تیار کیا؟ کس کے زمانے میں تیار کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان غنی کے اہل مسعود نے تیار کیا۔ یہ جو رومی تھے نا، روم بڑا امپائر تھا، آئے دن پریشان کرتے رہتے تھے، ان کے پاس سارے وسائل موجود تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اجازت کر لی حضرت معاویہ نے، کسی مصلحت کے تحت عمر نے اپنے اہل مسعود میں اجازت نہیں دی کہ جانیں بہت ضائع ہوں گی، کہاں وہ اتنے پاور میں اور کہاں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب ہوئے تب پہلے تو انکار کیا عثمان غنی نے بھی، بار بار معاویہ نے اصرار کیا۔ معاویہ کسی ایرے گہرے کا نام نہیں ہے، 40 لاکھ مربع میل پہ جن کی حکومت تھی وہ معاویہ ہیں۔ 20 سال تک شام کے گورنر رہے اور تقریباً 20 سال تک خلیفہ رہے، یعنی تقریباً 40 سال تک ان کی حکمرانی رہی، اور اللہ رب العزت کا انتخاب تھے وہ لوگ۔ آج بنو امیہ کو منہ بھر کے گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے۔ آپ نے اپنے اہل مسعود میں جن کو ذمہ داریاں دی، گورنر بنائے، ان میں بنو امیہ آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے، بلکہ تعداد میں زیادہ نظر آئیں گے۔ لکل فن رجال معروف مقولہ ہے نا، ہر فن کے لیے رجال کار ہوتے ہیں، مرد میدان ہوتے ہیں۔ تو سیاست میں، قیادت میں، شجاعت میں، بہادری میں، لیکن اس کا قطار مطلب بھی نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی جو ہے ہم ان کی تنقید کرتے ہیں، اعوذ باللہ، تقویٰ میں، تدین میں، ایمان میں ان سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اور حضرت معاویہ حضرت علی کا کوئی موازنہ ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے فہرست ہیں۔ حضرت معاویہ کے تعلق سے بے شک آپ نے دعا دی، لیکن جو مقام حضرت علی کا ہے وہ حضرت معاویہ کا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے اور ہم علی رؤوس الاشہاد اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کی فضیلت کو تسلیم جب کریں تو حضرت معاویہ کی ہم تنقید کریں، ان کو گالی دیں، اعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابن عباس کی روایت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، اور اس میں جہلمی بڑا معروف ہوا ہے اس زمانے میں، کہ وہ خط و کتابت کرتے تھے، یعنی رسالے لکھتے تھے۔ اللہ علیہ وسلم جو خط لکھتے تھے خطوط شاہان عالم کو، اس منصب پر فائز کیا تھا حضرت معاویہ نہیں۔ یہ اہل بیت کی شہادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت کے اہم فرد ہیں۔ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے چچا زاد بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین میں سمجھ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعو لی معاویہ وکان تأتیہ، مسند احمد کی روایت ہے، معاویہ کو بلاؤ، اور وہ کتابت کر رہے تھے کس کی؟ وحی کی، کان یکتب الوحی ایک روایت میں ہے۔ اچھا جناب، آئیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو بڑی شخصیت اہل بیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کی سب سے بڑی شخصیت اس کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی گواہی یہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے کوفہ والوں، میرے گلے میں ایک چیز ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اسے اپنے گلے سے نکال کر کے تمہارے گلے میں ڈال دوں، رکھ دوں۔ جان لو، سن لو، ایک مرتبہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاویہ بھی تھے، اسی دوران وحی کا نزول ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے قلم لے کر کے معاویہ کے ہاتھ میں تھما دیا، معاویہ کو دے دیا۔ ظاہر وحی لکھنے والے حضرت علی تھے، کاتبین وحی میں وہ بھی ہیں، حضرت معاویہ بھی ہیں، قلم حضرت علی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی خود یہ گواہی دیتے ہیں آپ نے میرے ہاتھ سے قلم دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھما دیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس سے اپنے دل میں ذرہ برابر بھی ملال نہ کیا، کیونکہ میں جانتا تھا
کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. یہ دیکھیے صحابی رسول حضرت علی یہ سمجھتے ہیں، تمام صحابہ سمجھتے تھے کہ آپ کا جو فرمان ہے وہ وحی الہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوگی. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بلا نہیں سے نہیں، اس لیے میں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا آپ حکم دیا. پھر فرماتے ہیں خبردار رہنا، آگاہ رہنا کہ مسلمان وہی ہے جو میرے اور ان کے تنازع میں اپنے آپ کو سلامت رکھے، وہی مسلمان ہے. حضرت علی کریں طبقات حنابلہ میں یہ روایت موجود ہے. کیا کہتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جو میرے اور معاویہ کے درمیان جو تنازع ہوا اپنے آپ کو سلامت رکھے، یعنی کسی کی طرفداری میں نہ پڑ جائے. اور یہی اہل سنت کا موقف ہے. مشاجرات صحابہ کرام کے جو درمیان اختلافات تھے وہ انسانی تھے، بشر تھے، نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ متفقہ عقیدہ ہے تمام اہل سنت اور جماعت کا. کوئی اس عقیدے سے باہر ہو جائے تو اپنے ایمان کی خیر بنائے کہ مشاجرات صحابہ میں کف لسان ہے، زبان کو ہم بند رکھیں گے، قلم توڑ دیں گے، قلم نہیں اٹھائیں گے، کسی کی طرفداری نہیں کریں گے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہو اپنی رضا کا، ہم لاکھ ناراض ہوں اس سے کیا بگاڑ دیں ان کا. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور تاریخ اسلام میں یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، معاویہ کی جو عمارت ہے اس کو ناپسند نہ کرو. فإنکم لو فقدتموہ، اس لیے اگر تم نے ان کو گم پایا، رأیتم الرؤوس تنظر عن قواہلہا، تم سروں کو کندھوں سے گرتا ہوا دیکھو گے. اور یہ ثابت ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ سے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح لي بین فئتین عظیمتین المسلمین، کہ میرا یہ نواسہ سردار ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں صلح کرا دے. دونوں گروہ کو مسلمان قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گروہ علی کو بھی اور گروہ معاویہ کو رضی اللہ عنہما. حضرت حسن بن علی تقریباً 6 مہینہ یا 5 مہینہ خلیفہ رہے، اور بعد میں ان کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے جی، ان کی کتابوں میں کہ حضرت حسن نے جو خلافت سونپ دیتے معاویہ کو، کہا میرے سامنے دو گروہ ہے، ایک معاویہ اور ایک میرے شیعہ جو ہیں. معاویہ سے تو لڑائی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ فتح پا جائیں، ہو سکتا ہے میں پا جاؤں، لیکن یہ انہوں نے میرے شیعہ نے سازش رچی کہ باقاعدہ پیسہ لے کر کے مجھے بیچ دیں معاویہ کو. اور آج آپ دیکھیں گے حضرت حسین کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے، حضرت حسن کا کتنے لوگ ان میں نام لیتے ہیں. بس رمضان کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی غیر قرآنی کی وجہ سے، وہ بھی ایک نظام ہے، معافیت تو غلط ہے. تو اس طرح سے وہ دن منا لیتے ہیں، بقیہ کچھ نہیں. اور یہاں تو پورا مہینہ نہیں بلکہ 40 دن تک باقاعدہ ماتمی لباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ معاویہ کو دیکھیے ایک ہی وتر پڑھتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہ اصحاب درست کرتے ہیں وہ، فإنہ فقیہ، اس لیے کہ وہ خود فقیہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کی شادی ہے. اب آئیے ذرا چند جو نظامات ہیں، تمام نظامات تو آپ پڑھیں گے کتاب انشاءاللہ، وہ جو عوام میں بہت زیادہ مشہور کر دیے گئے اور ان کے ذریعے اعتراض کیا جاتا ہے سیدنا معاویہ پر نظامات کے ذریعے سے. ایک ہلکی سی جھلک اور دوسرا جواب. ایک الزام یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ لعن طعن کیا. نعوذ باللہ من ذلک. ایک روایت پیش کی جاتی ہے اور اس کے الفاظ سے باقاعدہ کھیلا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ امر
معاویہ بن ابی سفیان سعدا، معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد ابی وقاص کو حکم دیا، فقال ما منعك ان تسب ابا تراب، آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو حسن بھی ان کی کنیت ہے، لیکن وہ جو کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو عطا کی تھی، جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر کے مسجد نبی میں آ کر کے لیٹ گئے اور آپ ان سے کہا نا علی، کہا وہ کچھ ناراض ہو کے چلے گئے، تو دیکھا ایسے ننگے فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ سے گرد جھاڑی اور فرمایا قم یا ابا تراب۔ حضرت علی بعض دفعہ لوگوں کو ٹوکتے تھے کہ مجھے اس لقب سے یاد کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں ذرا غور کیجیے کس طرح سے یہاں لوگوں نے لعنت مراد دے دی، جبکہ سب کا معنی لعنت کہیں نہیں، کسی بھی لغت کی کتاب میں نہیں ہے۔ دو چیزوں پہ لوگ اپنی نظریں لگائے رہے تھے، امرا معاویہ سعد، معاویہ بن سفیان نے سعد کو حکم دیا، اور دوسرے ما منع ان تسب ابا تراب۔ ذرا غور کیجیے کس بات کا حکم دیا؟ تو مجبوری نہیں، صحیح مسلم کی بات ہے، مجبوری نہیں، کس بات کا حکم دیا ہونا چاہیے نا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد وقاص کو اشرف العشرہ کے صحابی ہیں حکم دیا، پھر کہا کہ ما منع ان تسب ابا تراب۔ سب کے معنی گالی کے بھی ہوتے ہیں، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے نا، ایک لفظ سے کئی معنات ہیں، یہاں تک کہ بعض الفاظ سے دو سے معنی ہیں۔ مصباح اللغات جو علماء ہیں ان سے پوچھیے، آخر میں لفظ عجوز کا 60 معنی دیا ہوا ہے ایک لفظ سے، تو یہاں سب کا معنی لعنت تو کہیں نہیں ہے، اور سب کا معنی یہاں گالی بھی نہیں ہے۔ المحیط فی اللغہ کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 245 ہے، اس میں اصل السب العیب، سب کی جو اصل ہے وہ عیب ہے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد سے کہا کہ ابو تراب پہ اور کنیت سے یاد کیا، اگر دشمنی اور عداوت ہوتی، بغض اور حسد کو حسد رکھتے تو علی کہتے، وہ لقب کیوں اختیار کرتے جو پسندیدہ لقب ان کا تھا، تو ابو تراب پر عیب کیوں نہیں لگاتے ہیں آپ؟ تو یہاں سب کے معنی عیب کے بھی ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسعود میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ لفظ سب کا استعمال ہوا، سے بخاری کی حدیث ہے نا، حضرت معاویہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو غفاری کو دیکھا کہ ایک جو ہے کھلا لباس ان کے جسم پہ ہے، تو اسی طرح کا ان کو غلام کے بھی جسم پر ہے۔ میں نے کہ یہ کیا بات ہے، آقا اور غلام میں کچھ فرق ہونا چاہیے نا، اور بعض لوگ لباس میں فرق کر دیتے ہیں یا غلاموں کو نیچے بٹھاتے ہیں، بغل میں نہیں بٹھاتے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری سے لوگوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی صابب رجلا، برا بنا کہا میں نے ایک آدمی کو، اب یہاں عیب لگایا، کیا کہا فعیرتہ بامہ، تو میں نے عار دلایا اس شخص کی ماں کے ساتھ، ماں کالی تھی، ایک روایت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا، آپ نے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایک ایسے آدمی ہو کہ جس کے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے، اعیرتہ بامہ، اس کی ماں کے ساتھ تم نے عار دلائی، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے غلام، اخوان مخالف تمہارے بھائی ہیں، ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام کرنے کو نہ کہو، اور اگر طاقت سے زیادہ بھائی تو ان کی مدد کرو، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو وہی پہناؤ ان کو، کہ اس کے بعد میں نے اپنا طریقہ اپنا لیا۔ تو یہاں بھی سبب ہے، صحیح بخاری کی لمبی حدیث میں اشارہ دیکھیے، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجا اور چچا ہے نا، حضرت علی بھتیجے ہیں، حضرت عباس چچا ہیں، فطر کے مسئلے میں دونوں میں لڑائی ہوگی، اب فطر کو لے کر کے حضرت صدیق کو کتنی گالیاں ملتی ہیں، جبکہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے ہمارے مال کا، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے،
لیکن وہی عمل کیا جو آپ سے رسم کرتے تھے. حضرت عمر نے وہی عمل کیا جو آپ سے رسم کرتے تھے. اہل بیت کا خرچہ، غربا مساکین کا، اور بھی جگہوں پر جو آپ سے رسم لگاتے تھے. جو آپ کے پاس جو مال خیر آتا تھا اس مال خیر کو اپنے پاس بچا کے نہیں رکھتے تھے، خرچ کرتے تھے. وہی عمل حضرت صدیق نے کیا، وہی عمل عمر فاروق نے کیا. اس کے بعد یہ دونوں آئے اور کہا بھائی جو آپ کرتے ہیں ہمیں دے دیجیے، ہم کریں گے نہیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں کو دے دیتے ہیں، دے دیا. بعد میں لڑائی ہوگی چیزا نتیجے میں، اور وہ مقدمہ لے کر کے امیر المومنین عمر فاروق کے دربار میں دونوں پہنچے. مجلس میں حضرت عثمان غنی موجود ہیں، دیگر صحابہ کرام موجود ہیں. یہ اجازت دے کے جب پہنچے تو آپس میں بھڑ گئے امیر المومنین کے سامنے. اور حدیث کے الفاظ ہے استبا، تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی حضرت عباس اور حضرت علی نے آپس میں ایک دوسرے کی عہد گیری کی. ہم تو یہی کہیں گے، آپ یہی گالی دی. ہم تو المحیط کے جو حوالے سے ہم نے بیان کیا اصل سب العیب، تو ہم تو عیب نہیں ترجمہ کریں گے. تو دیکھیے آپ، یہ تو دیگر صحابہ کے کرام کے درمیان بھی یہ چیز موجود ہے. تو اس لیے سب کا معنی لعنت قطعا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمام سارے حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب لعنت کے معنی میں نہیں ہے. آپ صحیح مسلم کی جو شرح سب سے معتبر ہے نووی دیکھیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر ائمہ اور محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں اور اپنا بھی اس میں نقل کیا ہے کہ سب لعنت کے معنی میں نہیں ہے. علامہ علوسی، معروف شخصیت کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ما یذکر المؤرخون من ان معاویہ رضی اللہ عنہ کان یقع فی رجل المؤمنین رضی اللہ عنہ بعد وفاته ويظهر ما يظهر في حقه. یعنی جو مؤرخین نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ حضرت معاویہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کی تنقیص کرتے تھے اور اپنے جو کچھ ظاہر کرتے تھے یعنی دو علاج، تو اس کی جانب توجہ نہیں دینی چاہیے. اس لیے کہ مؤرخین نے صحیح ضعیف رتب و رامش سب کچھ بھر رکھا ہے، سب کچھ بھر رکھا ہے اپنی کتابوں میں. اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کون کہتے ہیں؟ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے عصر حاضری کے مشہور مورخ دکتور علی سلابی، ان کی کتاب حضرت معاویہ پر موجود ہے عربی میں. وہ کہتے ہیں کہ تذکر کتب التاریخ، تاریخ کی کتابیں اس بات کا ذکر کرتی ہیں ان اولاد بنی امیہ قبل عمر العزیز کانوا یشتمون علیا وهذا الاصل الذي ذكره ابن سعد لا يصح. کہ جو مورخین نے یہ ذکر کیا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ، ان کے اولاد، ان کو امراء حضرت عمر بن عزیز سے پہلے وہ نعوذ باللہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے، یشتمو علی، علی کو گالی دیتے تھے. فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ یہ ابن سعد نے جس کا ذکر کیا ہے لیکن وہ بھی تاریخی کی کتاب ہے. کہا یہ قطعاً درست نہیں ہے، لا یصح. اچھا اس میں دیکھیں راوی کون ہے؟ ایک علی بن محمد مدائنی ہے جو ضعیف ہے، اور ایک بڑا مشہور راوی ہے رافضی لوط بن یحییٰ جس کو خط کہا جاتا ہے. رافضی یشتم صحابہ، رضوان میں رافضی تھا، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا. اس اثر میں یہ بھی موجود ہے. تو کہاں سے صحیح ہے؟ کوئی ایک روایت صحیح نہیں ہے کہ برسر منبر بنو امیہ گالی دیتے حضرت علی کو، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کو، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالی دیتے ہیں. ایک موقع پہ ایک آدمی آتا ہے، ایک مسئلہ پوچھتا ہے حضرت معاویہ سے. تو حضرت معاویہ کیا کہتے ہیں؟ اسأل علی، علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، اس لیے کہ مجھ سے بہتر وہ جواب دیں گے. تو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ قدر نہیں لینی، آپ کا جواب میرے نزدیک سب سے بہتر ہوگا، آپ دیجیے. سخت ناراض ہوئے، کہا کیا بکتا ہے تو؟ علی وہ ہے کہ جن کے علم پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے. ناراض ہوئے، اس کو مجلس سے نکالا اور کہا اس کا نام دیوان سے مٹا دو، ختم کرو. کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، جنگ جمل ہوئی، خوارج و سوائیوں کی سازش ہے، پھر جنگ صفین بھی ہوئی، لیکن دلوں میں کوئی بغض نہیں، کوئی عناد نہیں. ایک طرف یہ ہے
کہ چچا زاد بھائی شہید کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ایک طرف مجبوری ہے کہ کس سے بدلا لیں. آپ دیکھیں حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو وجہ نزاع تھا وہ شہادت حسین ہی تو 18 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی جو ذوالحجہ کا مہینہ گزرا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے اس کو بہانہ بنا کر کے اور باقاعدہ حضرت معاویہ کو مولانا پھیرا جاتا ہے. حضرت معاویہ سے حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ نے باقاعدہ کہا تھا کہ تم عثمان کے بھائی ہو, مطالبہ کرو امیر المومنین سے کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لے لو. وہ مطالبہ تھا ان کا, اور یہ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ بدلہ لیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک وقت جاتا ہے حضرت معاویہ کے پاس اور وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کیوں علی سے برسرے پر کار ہیں, آپ کیا خلافت چاہتے ہیں؟ حضرت معاویہ باقاعدہ طور پر صراحت کے ساتھ کہا نہیں, علی احق منی, علی مجھ سے بہت زیادہ مستحق ہے اس کے, ہمارے ان کے درمیان جو بات ہے وہ یہ کہ آپ جا کر حضرت علی سے کہیے کہ قاتلان عثمان کو ہمارے حوالے کرنے یا بدلہ لے لیں, ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ دونوں بھائی جو تھے آپس میں یہ ایک ایسا جیسے ہمارے سگے بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, اور آج بھی اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ برسوں تک دشمنی کرتی ہے, لیکن یہ ایسی نہیں تھی دشمنی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بلکہ قسام نے خط لکھا, روم کا بادشاہ جسے آج ایران ہے, یہ ایران کہہ رہا ہو آج امریکہ ہے سپر پاور, ایسی ہوں, اس نے لکھا اور نبی کے بعد بھی لکھا. دیکھیے سازش دیکھیے, آج لوگ سازشوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ایران کو بہادری کا تمغہ دے رہے ہیں, جبکہ ایک سازش کے تحت یہ جنگ ہوئی ہے. اب تو کھل کر کے بات سامنے آ گئی نا, اب بھی اگر منمانی رہے کسی کی تو اپنی عقل کا اپنے دماغ کا علاج جا کر کے کروائے. اب تو ایک دم کھل کر کے بات آ گئی سامنے, یہ سازش کے تحت جنگ رچائی گئی تھی صرف عربوں کو سمجھانے کے لیے اور خصوصاً حرمین شریف پر قبضہ کرنے کے لیے. خمینی نے تو باقاعدہ کشف اسرار میں لکھا ہوا ہے نا, حسین بیان کرتے ہیں کہ میں پہنچا امام یعنی خمینی کے پاس تو کیا کہا, یا حسین لقد آن الاوان, حسین اب وقت آ گیا ہے, ان ننقذ مکہ والمدینہ, یہ کہ ہم مکہ اور ان ننفذ, یہ الفاظ ان ننفذ وصایا ائمۃ الاطہار, یہ کہ ہم نافذ کریں ائمہ اطہار کی وصیت کو, ان کے وصایا کو, اور کیا کریں وَنَبْهُمْ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ, اور ان میں زمین سے مکہ اور مدینہ کو ہم مٹا دیں, ختم کر دیں. لِأَنَّهُمَا صَارَ مَعْقَلَ الْوَهَابِيِّينَ, اس لیے کہ وہابیوں کا دونوں شہر مرکز بن چکے ہیں. وَلِنَجْعَلْ قِبْلَتَنَا كَرْبَلَاءَ الْمُعَلَّى الْمُقَدَّسَةَ, اور چاہیے کہ ان کا قبلہ کربلا معلیٰ مقدسہ کو بنائیں, جن کا قبلہ ہی کربلا ہو جن کے عقیدے میں. تو ظاہر سی بات ہے ٹارگٹ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا. تو اب بھی جو مسلمان ہیں اور جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کی سمجھ بات نہ ہے تو تم اس کا, اور یہ ماتم و شیون کا مہینہ ہے, ہماری شریعت میں ماتم کی اجازت نہیں ہے, ورنہ ماتم کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عقلوں پر. عجیب مسئلہ ہے. تو آپ دیکھیے حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی کہ ایمان اور کفر کی دشمنی ہو جائے. لکھتا ہے کہتا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں, ایک ادنا اشارہ کیجیے لشکر جرار, ہم آپ کی حمایت کے لیے علی سے لڑنے کے لیے بھیجیں گے. یہ خط ملا, زارو قطاعت معاویہ رونے لگے اور تندور کے حوالے کیا اور 2 شٹر کا خط لکھا. بڑا امپائر ہے روم, سپر پاور روم ہے. یہی نہیں لکھا یا ملک المعظم, اے عظیم بادشاہ, لکھا یا کلب الروم, اے روم کے کتے, تیری جرأت کیسے ہوئی علی کے خلاف مجھے بنانے کی. سن لے علی میرے بھائی ہیں, ہمارے درمیان جو اختلاف ہے بھائی کا دوسرے بھائی سے اختلاف ہے, اللہ کی قسم آج اگر علی تیرے خلاف اعلان جنگ کر دے تو یہ معاویہ ایک ادنا سپاہی بن کر کے علی کے جھنڈے کے نیچے تجھ سے لڑے گا.
علی کے جھنڈے کے نیچے ایک ادنا سپاہی بن کر کے تجھ سے لڑے گا، اور تو لشکر کی بات کرتا ہے ہم دونوں بھائی اتنا عظیم لشکر بھیجیں گے کہ ہماری سرحد سے لشکر شروع ہوگا اور تیری سرحد کو جا کے ختم ہوگا۔ وہ دل چاہیے، اور آج چھٹا کشی کرتے ہو، آج تانا زنی کرتے ہو، آج الزام تراشی کرتے ہو، آج اعتراضات کرتے ہو اس صحابی رسول پہ کہ جو محبت جن کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تھی۔ اسی طرح سے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، اور صحیح بخاری کے حوالے سے، اچھا اس کو ذاکر بھی بڑے شبد و بس سے بیان کرتے ہیں اور جدید ذاکر بھی بڑے شبد و بس سے، بخاری کا حوالہ ہے، سنی کی سب سے بڑی کتاب کا حوالہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو ہمیں سے لوگ کیا ہے ایک ایک اٹھا رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر دو دو اینٹ اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمار بن یاسر کی پشت سے گردان پہ جھاڑی، پوچھا سب تو ایک ایک تم کا اجر کا طالب ہوں میں۔ فرمایا وہی عمار، افسوس عمار، تقتل الفیت الباقیہ، ایک باقی جماعت اس کا قتل کر دے گی، یدعوہم الی الجنہ ویدعوہم الی النار، یہ عمار اس باقی گروہ کو جنت کی جانب بلائے گا اور وہ باقی گروہ عمار کو جہنم کی جانب بلائے گا۔ اب اس کو لے کر کے اپنی طرف سے پخ لگائی گئی کہ باقی گروہ حضرت معاویہ کا تھا، تو یہ باقی گروہ کے سربراہ تھے۔ حضرت عمار اس لیے کہ حضرت عمار بن یاسر کس کی طرف تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، بوڑھے تھے، 90 سال سے زیادہ کی عمر تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ تھا محبت حضرت علی سے تھی تو ان کے ساتھ تھے۔ اب جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو حضرت علی کے ساتھ خوارج جو تھے کہ نہیں تھے، جو بعد میں حضرت علی سے الگ ہوئے نا تحقیق کے موقع پر، تو آپ دیکھیے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت کا حوالہ دیتے ہیں، الجمع بین الصحیحین، علامہ حمیدی کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں جملے تقتل الباقیہ اور یدعوہم الی الجنہ ویدعوہم الی النار ایک ساتھ نہیں ہے اصل نسخے میں صحیح بخاری کے۔ فتح الباری اٹھا کے دیکھیے، حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے امام حمیدی کا باقاعدہ یہ قول نقل کیا اور دیگر محدثین کا بھی قول نقل کیا ہے کہ ایک ساتھ یہ جملے دونوں موجود نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہتے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ وَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ يَذْكُرْهَا الْحُمَيْدِي، جان لو کہ یہ زیادتی جو ہے کہ وہ حضرت عمار جنت کی طرف بلائیں گے، وہ کرو جہنم کی طرف بلائے گا، اس کا ذکر حمیدی نے نہیں کیا۔ فی الجمع الجمع بین الصحیحین وقال، اور حمیدی نے کیا فرمایا ان البخاری لم یذکرها اصلا، امام بخاری نے اس کو اصلا ذکر ہی نہیں کیا۔ حمیدی کون ہے؟ امام بخاری کے استاد عبداللہ بن زبیر جی کا نام ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ صحیح بخاری کا حوالہ اور اس کا یہ حال ہے۔ آئیے ہم ایک لمحے کے لیے اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ امام ابن بطال جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، بڑی معتبر کی شرح ہے صحیح بخاری کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے انما یصح ذلک فی الخوارج، اس لیے کہ یہ خوارج کے بارے میں نے اس کا ذکر کیا آپ کی کتاب کے اندر، دیکھیے پوری روایت سنا دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں امام بطال کہ انما بے شک یہ کہ جنت کی طرف بلائیں گے عمار اور وہ جہنم کی طرف دوسرا کرو، انما یصح ذلک فی الخوارج الذین بعث الیہم علی عمار لیدعوہم الی الجماعہ، وہ خوارج کی جانب حضرت علی نے حضرت عمار کو بھیجا تھا کہ جماعت کی طرف لوٹ آئے۔ خوارج کیا کیا تھا واقعہ تحقیق میں کہ قرآن اٹھایا گیا حضرت معاویہ کی طرف سے، حضرت عمرو بن عاص نے اٹھایا اور کہا کہ اس پر فیصلہ ہو جائے تب تک لڑیں گے، دونوں مسلمان ہیں، اور اسی لیے حضرت علی نے کیا فرمایا تھا جب ایک آدمی نے حضرت علی سے کہا کہ ان کے مقتول تو جہنم میں ہوں گے
کہا کیا کہتے ہو تم؟ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین معاویہ کے مقتولین دونوں جنت میں ہیں. یہ گواہی دے کے چلا. اب آپ یہ دیکھیے، حضرت عمار کو حضرت علی نے بھیجا خوارج کی جانب. جب یہ ہوا قرآن میں فیصلہ ہوگا، ایک حکم حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور دوسرے حکم حضرت عبداللہ نے حضرت عمرو بن العاص حضرت معاویہ کی طرف سے دو حکم ہو گئے. ان لوگوں نے جو سبائی تھے وہاں پہ خارجی بنے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے، نہ ابو موسیٰ اشعری کی نہیں مانے، نہ عمرو بن العاص کی، ہم دونوں کی نہیں مانیں گے. انہیں حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہوگا، فیصلہ اللہ کا ہوگا. حضرت علی نے جب سنا کہ ابھی میرے ساتھ یہ تھے، جنگ جمل میں بھی تھے، جنگ صفین میں بھی تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں جن پر فرمایا کلمۃ حق کی لوگ غیر باطل، یہ جو کلمہ کہہ رہے ہیں حق ہے، لیکن جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے. اور پھر یہ گروہ الگ ہو گیا. پھر مقام نہمان میں جا کر کے حضرت علی نے اور ان کے گروہ کا صفایا کیا، اور حضرت علی کے گروہ کے بارے میں آپ سے فرمایا کہ خوارج کا صفایا، خوارج کا قتل دو گروہوں میں سے وہ گروہ کرے گا، اور طائفتین الحق جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. کون ہے؟ آج کرتے ہیں چلیں جاری رکھیں. تو کیا فرمایا کہ اولت طائفتین الحق اول من اقرب، دو گروہوں کا ذکر کیا آپ نے، اور کہا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. یہی ہمارا ایمان ہے. حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو تنازع تھا اس میں حق کے زیادہ قریب حضرت علی تھے، ہم بھی کہتے ہیں. لیکن اس کا قتل مطلب یہ نہیں کہ حضرت معاویہ باطل پہ تھے، وہ بھی حق پر تھے، لیکن حق سے زیادہ قریب کون تھے؟ اپنے آدمی کے خون بہا کا مطالبہ کرنا کیا یہ باطل ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ کسی کا بھائی قتل کیا گیا ہو، مارا گیا ہو بے دردی کے ساتھ، پیاسا تڑپا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت، تو کیا وہ مطالبہ کرے تو وہ باطل پر ہے؟ نہیں. لیکن حق کے زیادہ قریب حضرت علی کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ مجبور تھے. انہوں نے اس کا اعتراف حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے کیا، حضرت زبیر بن عوام سے کیا جنگ جمل کے موقع پہ کہ میں بھی چاہتا ہوں لیکن ابھی میری حکومت کمزور ہے، طاقت میں آنے دو، میں ایک ایک سے چن چن کر بدلا دوں گا شہادت عثمان کا، قتل عثمان کا. تو حضرت عمار کو بھیجا تھا حضرت علی نے، اور انہوں نے بات نہیں مانی. اچھا باغی کسے کہتے ہیں؟ جو بیعت کر کے توڑ دے وہی تو باغی ہے. اور جس نے بیعت ہی نہیں کی وہ کیا باغی ہے؟ باغی کسے کہتے ہیں؟ جو بیعت کرے پھر بعد میں بیعت توڑ دے گا، وہی تو بغاوت پہ آمادہ ہو گیا. تو یہ خارجی تھے جو باغی تھے. اب ایک روایت سن لیجیے اور صحیح روایت، حضرت ابو سعید خدری صحیح بخاری میں اس حدیث کے راوی ہے تقرون فیض الباغیہ. اس حدیث کے راوی حضرت سعید خدری جو اس حدیث کے راوی اس حدیث کے اہم کردار ہیں. اس میں کیا ہے؟ حضرت اکرمہ مولا ابن عباس کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مجھے اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ تم دونوں ابو سعید خدری کے پاس چلے جاؤ اور ان سے خوارج کے متعلق کوئی حدیث سن کر کے آؤ. اس سے متعلق خوارج سے متعلق کوئی حدیث سن کر کے آؤ. اور حدیث وہی بیان کی جو صحیح بخاری میں. اب یہ دونوں گئے اکرمہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے حضرت علی. حضرت ابو سعید خود اپنے باغ میں کام کر رہے تھے. جب انہوں نے کہتے ہیں اکرمہ ہم نے دیکھا تو اپنی چادر اس پہ ڈال کر ہم سے گفتگو کرنے لگے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے متعلق بات چل نکلی. تو وہ کہنے لگے ہم ایک ایک اینٹ ڈھو رہے تھے، اٹھا رہے تھے، جبکہ عمار دو دو اینٹ اٹھا رہے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا اے عمار تم اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ عمار نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتا ہوں. عمار نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتا ہوں. ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم پھر ان سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. عمار نے کہا میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ حدیث کہاں ہے؟ المستدرک میں، مستدرک امام حاکم کی، مستدرک الشیخین، یہ الصحیحین جو ہے. امام بخاری کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. البتہ شیخین نے اپنی کتاب میں اس حدیث کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 2653. ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کر رہی کہ نہیں کر رہی؟
صحیح بخاری کی حدیث جس کو لے کر کے مرزا جہلمی اور جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بخاری کا حوالہ ہے، بخاری کا حوالہ ہے، اور باقی گھروں سے نہ وہاں حضرت معاویہ کا ذکر ہے نہ ان کے ساتھیوں کا، صرف بخاری کی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اس کے راوی حضرت مسعود خدری ہیں، اور یہاں بھی حضرت مسعود خدری اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے حضرت اکرمہ کو بھیجا، اپنے بیٹے علی کو بھیجا، کس مقصد سے بھیجا کہ ابو سعید کے پاس جاؤ اور خوارج کے بارے میں کوئی حدیث سن کر کے آؤ۔ ایسے نہیں بھیجا، کیا کہہ کر کے بھیجا؟ یہ نہیں بھیجا کوئی حدیث سن کر کے آؤ، کیا کہہ کر بھیجا؟ خوارج کے بارے میں کوئی حدیث سن کر کے آؤ، اور خوارج کے بارے میں جو حدیث بیان کی وہ ایک تو حدیث ہے۔ ابن بطال رحمہ اللہ نے جو فرمایا اس کی تائید اس حدیث اور صحیح حدیث سے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ امام بخاری کی شرط پر یہ حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مستدرک صحیحین میں ہے یہ حدیث۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ باغی تھے نہ باغی گھروں کے سرغنا تھے، اور یہ حدیث بخاری پر ان پر چسپاں نہیں ہوتی، اسے بخاری کی حدیثوں پر چسپاں نہیں ہوتی۔ ایک اور الزام لگایا جاتا ہے اور پھر اعتراض کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے کہ حضرت معاویہ شراب نوشی کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ عوام کے اس میں تو ظاہر ہے کہ خلجان پیدا ہوگا کہ معاویہ اور شراب پیتے تھے، شراب پیتے تھے معاویہ۔ تو اگر کچھ بھی عقیدت ہے تو وہ ایک دم بھپ سے وہ عقیدت اٹھ جائے گی دل و دماغ سے، اور یہی حربہ آج کے یہ رافضی یا نیم رافضی یا جہلمی مرزائی اٹھاتے ہیں، یہی حربہ اپناتے ہیں۔ کیا کہا کہ حضرت معاویہ شراب پیتے تھے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی روایت ہے اور جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے جبکہ وہ ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب نوشی نعوذ باللہ کرتے تھے۔ چند چیزیں ہم نے لی ہیں اپنے بیان میں، اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ بن بريدہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں دخلت انا وابی علی معاویہ بن ابی سفیان، میں اور میرے باپ یہ دونوں معاویہ بن سفیان کے پاس پہنچے، اے فی دمشق یعنی دمشق میں، ثم اتینا بالطعام ہمارے پاس کھانا آیا، فاصبنا منه ہم نے کھانا کھایا، اور قال اکلنا، اصبنا کا اکلنا دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ثم پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ شراب، شراب، اتینا بالشراب یا اوتینا بالشراب، اوتینا بالشراب، شراب۔ اب شراب کا معنی خمر لے لیا لوگوں نے۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، ہم لوگ جب جامعہ اسلام پڑھتے تھے تو نیپال کے ایک صاحب تھے، حیات ہوا تھا سے تو آفی کے ساتھ ان کے یہاں کے کچھ لوگ حج کرنے گئے، تو وہ جامعہ اسلامیہ آئے، پھر وہ لے کر کے مسجد نبی گئے اور ان سے کہا کہ حاجی صاحب چلیے شراب پی لیتے ہیں۔ اور وہاں مشروب کو شراب کہتے ہیں نا، چلیں شراب پی لیتے ہیں۔ حاجی صاحب اتنا بگڑے، کم موڑی ہو کر کے شراب پی لو، پیو، اپنا جو ہے ایمان خراب کرو، ہم حج کرنا ہے، حج برباد ہو جائے گا ہمارا شراب پیئیں گے تو۔ ویسے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ کہیں سے دیکھیں، وہ بیچارے یہاں نیپال سے گئے تو وہ کیا جانیں کہ شراب کے معنی یہاں مشروب کے ہیں، وہ تو شراب کے معنی اسی کو سمجھیں گے جس کو پی کر کے لوگ ڈگمگ ڈگمگ کرتے ہیں، ناچے پہ گرے پڑے ہوئے ہیں، روڈ پہ گرے پڑے، اول فل بکرے ہیں۔ تو ایسے ہی کسی نے اس کو شراب کو خمر کر دیا، ٹھیک ہے، نیٹ کی دنیا ہے۔ کہتے فشرب معاویہ، معاویہ نے پیا، ودا ولا بھی میرے والد کو دیا، فقال اے ابو، تو کہا میرے باپ نے ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو کبھی نہیں پیا جب سے کہ وسلم نے حرام کیا۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے نیٹ وغیرہ پہ، لیکن اصل یہ روایت نہیں ہے۔ اصل جو یہ روایت ہے وہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے، لیکن اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو لذیذ مشروب ہے لگتا ہے وہ دودھ ہے، اور سب سے بہتر جو مجھے چیز لگتی ہے، لذت اس میں محسوس ہوتی ہے، وہ کیا ہے، اچھی گفتگو ہے کسی کی، تو میں دودھ سے لذت محسوس کرتا ہوں اور کسی کی اچھی گفتگو سے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ روایت
جس میں شراب کے بعد خمر کا ذکر ہے. خمر تو کسی روایت کو نہیں ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے جب اس کو دیا، اپنے مہمان کو دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے اللہ کے رسول نے حرام کیا نہیں. اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ شراب رہی ہوگی، خمر، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، کسی طرح سے یہ روایت صحیح نہیں ہے. امام ذہبی نے اس کو المغنی فی الضعفاء میں نقل کیا ہے. اس میں راوی حسن بن واقد، امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے اس کی احادیث کو، بعض احادیث کو منکر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ منکر کہا ہے. تو یہ روایت منکر ہے، روایت صحیح نہیں ہے. اور صحیح روایت دیکھیے مصنف ابن شیبہ میں صحیح روایت ہے. کہتے ہیں دخل تو انا و ابی علی معاویہ فاجلس ابی علی السریر، میں اور میرے والد معاویہ کے پاس پہنچے تو میرے والد کو انہوں نے تخت پہ بٹھایا اور کھانا آیا، ہم نے کھایا، مشروب آیا، ہم نے پیا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر میرے والد کو دیا، اس میں کہ فقال معاویہ ما شیء ان كنت استلذه وانا شاب فاخذ اليوم الى اللبن فاني اخذ كما كنت اخذ قبل اليوم والحديث الحسن. کہتے ہیں حضرت معاویہ کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے میں لذت محسوس کرتا تھا، اور میں نوجوان تھا، اس کو آج بھی میں لیتا ہوں جس سے میں جوانی میں لذت محسوس کرتا تھا. وہ کیا ہے؟ اللبن ہے، دودھ ہے. آج میں اس کو لیتا ہوں اور اچھی گفتگو میں لیتا ہوں. تو اس طرح سے یہ روایت صحیح طور پر اس طرح. اب ظاہر ہے کہ جو ضعیف یا وزر راوی ہیں، کذاب راوی اپنی طرف سے میل میں نکالیں گے، کچھ گھٹائیں گے، کچھ بڑھائیں گے، تو اس کا الزام تو ان کے سر ہے. تو روایت جو پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور جو صحیح روایت ہے اس کو پیش کرنے کی ہمت کی نہیں ہے. اس میں نہ شراب، نہ خمر کا ذکر ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ ما شربت منذ حرم اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا میں نے پیا ہی نہیں. یہ ہے ہی نہیں سرے سے. اچھا، اب مثل الختام کے طور پر دیکھ لیجیے، ایک آدمی ایک حدیث بیان کرے اور اسی کے خلاف عمل کرنے لگے. حضرت معاویہ سے حدیث مروی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. یال مشداد کہتے ہیں سمعت معاویہ یقول، میں نے حضرت معاویہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کل مسکر حرام علی کل مومن، ہر مسکر نشہ آور چیز ہر مومن پر حرام ہے. کون راوی ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں. شرابی ہیں. یہ الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑی بہتان ترازی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. کسی طرح سے یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو زہر دیا تھا. ایک ادنا عقل رکھنے والا آدمی یہ سوچے گا اور سوچنا ضرور ہوگا کہ حضرت معاویہ کو کیا ضرورت تھی حضرت حسن کو زہر دینے کی. حضرت حسن نے تو خلافت سونپ دی تھی نا، اور باقاعدہ طور پر حضرت معاویہ نے 3 لاکھ درہم حضرت حسن کا وظیفہ بھی متعین کر دیا تھا دربار خلافت سے. تو حضرت حسن کو زہر کیوں ملائیں گے حضرت معاویہ؟ صلح ہو گئی نا. اور اسی لیے عام الجماعت کہا جاتا ہے، 20 سال تک رہے تقریباً حکمراں، اور کہیں سے کوئی سورج برپا نہیں ہوئی، کہیں سے کسی نے کوئی سر نہیں اٹھایا، کوئی فتنہ برپا نہیں ہوا، اور اسی لیے عام الجماعت کہا گیا اس سال کو. تو یہ کہنا کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا تھا کسی طرح سے درست نہیں ہے. حضرت حافظ کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یزید کی طرف زہر دینی اس پر صحیح نہیں. یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے زہر دلایا، اور سیدنا معاویہ کی طرف نسبت تو بالکل درست نہیں. یہ تاریخ ابن کثیر میں علامہ کثیر رحمہ اللہ کا قول موجود ہے. اسی طرح سے تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ ما ينقل، اور یہ جو نقل کیا جاتا ہے من ان معاویہ کا 10 سائل کہ معاویہ نے ان کو زہر دیا تھا ان کی بیوی سے مل کر کے، تو یہ فہو من احادیث شیعہ، یہ شیعہ کی احادیث میں سے ہے. وہاں سے معاویہ حضرت معاویہ حاشا اللہ اس سے درجہ بری. تو یہ بھی الزام غلط ہے، یہ بھی اعتراض درست نہیں ہے کہ حضرت
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے زہر دلایا یا زہر دیا. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تاریخ الاسلام میں ھذا شیء لا یصح، یہ ایسی چیز ہے جو درست ہی نہیں ہے. کون اس پر مبتلا ہوا کہ معاویہ نے زہر دلا دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کسی طرح سے یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ہے. اسی طرح سے اعتراض کیا جاتا ہے حضرت معاویہ کے تعلق سے، اور یہ عوام میں بہت مشہور کر دیا گیا ہے کہ سود خوری کرتے تھے نوز باللہ کے معاویہ، سود خور تھے. کتنا بڑا الزام. اور ایک حدیث کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر کے یا اس کا غلط مفہوم اخذ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی میں نے بیان کیا ہے عباس کا قول کہ انہم فقیہ، وہ فقیہ ہے. اور فقیہ مجتہد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ المجتہد قد یخطئ، مجتہد کبھی خطا کرتا ہے کبھی درست بات کہتا ہے. اگر درست بات کہی تو ڈبل اجر آپ فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خطا کر گیا تو بھی ایک اجر ہے، تب بھی کیا ہے ایک اجر ہے. اب آئیے ذرا دیکھیں اس روایت کو جس کو لے کر کے یہ لوگ کہتے ہیں. ایک صاحب نے تو کہا کہ سود کا کاروبار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے حساب سے قرآن کے حساب سے مرحوم ہے الیاذ باللہ. حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اشترى معاویہ بن ابی سفیان قلادۃ فیہا تبر وزبرجد ولول ویاقوت ب600 دینار فقام عبادۃ الصامت فینا طلع معاویہ المنبر او حين صلى الظهر فقال الا ان معاویہ اشترى الربا واكله الا انه في النار الى حلقه. کیا کہتے معاویہ نے زبرجد یاقوت لولو 600 دینار میں خریدے، 600 دینار میں. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جب حضرت معاویہ منبر پہ چڑھ گئے یا ظہر کی نماز پڑھ چکے، کہا سنو معاویہ نے سود خریدا ہے، سود کھایا ہے، اور سن لو معاویہ حلق تک جہنم میں ہے الیاذ باللہ. یہ روایت شرح معانی الاثار طحاوی جو کتاب ہے کتاب الصنف باب القلادہ میں موجود ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. بعد میں اور جو روایتیں آتی اس تعلق سے یہ جو لفظ ہے کہ اس طرح ربا واکلہ الا انہ فی النار الى حلقہ کہیں یہ موجود نہیں ہے. امام طحاوی نے پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ کہاں سے نکالا، کسی رافضی کی روایت سے، اور اس کو لاحق کر دیا، ملا دیا اس روایت کے ساتھ. یہ درست نہیں ہے کسی طرح سے بھی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضرت عبادہ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک ایک موقع پہ حضرت معاویہ سے ناراض ہوئے تھے نا، اور چلے آئے تھے مدینہ. پھر حضرت عمر نے بھیجا، کہا آئے آگے، کہا نہیں جہاں معاویہ رہیں گے میں نہیں رہوں گا، کہا واپس جاؤ. اور حضرت معاویہ کو آج جو کوئی یہ کہہ رہے ہیں اس کو مانو. حضرت معاویہ نے رجوع کر لیا، اور وہ صورتحال کیا تھی؟ وہ صورتحال یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو قلادہ خریدا تھا، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لم یکن یرا بذلک بأسا، اس میں کوئی حرج نہیں. شرح معانی الاثار میں روایت موجود ہے. حضرت معاویہ کا یہ اجتہاد تھا. وہ جو لاحقہ ہے نا کہ معاویہ حلق جہنم ہے، وہ تو صحیح نہیں کسی طرح سے، لیکن جو خریدا تھا وہ خریدا تھا انہوں نے. اب انہوں نے اجتہاد کیا. حضرت عمر فاروق نے حضرت معاویہ کو لکھا کہ بات مانو عبادہ کی. دیکھیے الفاظ کیا ہیں، شعور محسب کے الفاظ ثم رجع معاویہ عن ذلك الى ما قال عبادہ وابو الدرداء حين كتب اليه عمر بما قاله. شعور المحسب جلد 10 صفحہ 31 میں ہے کہ حضرت معاویہ نے اس سے رجوع کر لیا جو حضرت عبادہ نے کہا تھا. ابو الدرداء کی روایت آتی ہے اس تعلق سے جب حضرت عمر نے کو لکھا. اچھا جب اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا تب کوئی بات رہ گئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ متا کے قائل بھی نہیں تھے، جی اور بعد میں رجوع کیا. بعد میں انہوں نے رجوع کیا
تب اسی طرح سے اگر حضرت معاویہ نے کوئی قلادہ ایسا خریدا، حضرت عبادہ بن صامت نے، حضرت ابو درداء نے اس پہ اعتراض کیا اور ان کی بات نہیں تسلیم کی، جب حضرت عمر نے لکھا تو حدیث کے الفاظ کیا، ثم رجع معاویہ، پھر حضرت معاویہ نے رجوع کر لیا، تب یہ کہنا کاروبار کرتے تھے، کوئی تم کی بات ہے، فقیہ تھے، اجتہاد انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے اجتہاد سے کہا میں اس کو کوئی حد نہیں سمجھتا، میں اس میں کوئی حد نہیں سمجھتا ہوں، یہ اجتہاد ہی ان کی خطا تھی، اور جب رجوع کر لیا تو خطا بھی ختم ہو گئی۔ تو اس کو لے کر کے باقاعدہ طور پہ یہ کہنا کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ سودی کاروبار کرتے تھے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کی سند کیسی ہے؟ کہتے ہیں حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لحية عن عبد الله بن مبارك السبائی عن ابي تمیم۔ اس سلسلے سند میں ایک راوی ہیں ابن لحیہ، ان کے بارے میں ائمہ تحدیث کیا فرماتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد امام حمیدی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں قال ابن سعید لا يراه شيئا، یا ابن سعید اور اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کو ابن لحیہ کو امام ندی فرماتے ہیں لا احمل عنه قليلا ولا كثيرا، میں اس سے نہ تھوڑی حدیث لے سکتا ہوں نہ زیادہ لے سکتا ہوں۔ یہ گویا کی جرح ہے ابن لحیہ پہ۔ نوح حماد کہتے ہیں میں نے ابن مہدی کو کہتے سنا لا اعتمد بشيء سمعته من حدیث ابن لحیہ، جو حدیث میں نے ابن لحیہ سے سنی اس کو مجھے اعتبار نہیں، کچھ بھی اعتبار نہیں ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کانا ضعیفا لا يحتج بحدیث ہی، ابن لحیہ ضعیف تھا، اس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ کون کہتے ہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ امام مدینی فرماتے ہیں لو رأیت ابن لحیہ، اور اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں لو رأیت ابن لحیہ، اگر کوئی ابن لحیہ کو دیکھے تو اس سے کوئی حدیث نہ لے۔ تو اس طرح سے امام خطیب بغدادی نے فرمایا کہ مناکیر کی کثرت ہے ابن لحیہ کی روایت میں ان کے تصاویر کی وجہ سے، اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حافظ نجر کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، رجال کی کتاب ہے تہذیب التہذیب جلد ثانی صفحہ 413۔ اور تب یہ روایت جب ضعیف ہو گئی تو ختم، اعتراض وہ بھی ختم، یہ روایت ضعیف ہے۔ جب یہ روایت ضعیف ہے تو اعتراض آپ سے آپ ختم، اور اگر فرض محال اگر ہم مان لیتے ہیں تو جب رجوع ہونے کر دیا تو بھی ختم۔ تو اس طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کوئی اعتراض نہیں بنتا ہے، نہ کوئی الزام۔ اسی طرح سے ایک اور الزام معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے تھے، علیہ باللہ۔ کوئی صحابی رسول جان بوجھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا؟ نہیں۔ اب آگے دیکھیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کے تعلق سے کہتے ہیں خرج معاویہ علیہ بن زبیر بن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن زبیر قال معاویہ بن عامر اجلس فإني صلی اللہ علیہ وسلم يقول من احب ان يمثل له الرجال قیاما فتبوأ مقعده من النار۔ دو لوگ آئے حضرت معاویہ کے پاس، کیا ہے؟ بلکہ حضرت معاویہ کے لوگوں کے پاس، ابن زبیر کے پاس اور ابن عامر دونوں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاویہ گئے ان کے پاس، ابن عامر کھڑے ہو گئے، حضرت اپنے اس پر بیٹھے رہے۔ حضرت معاویہ نے کس کو کہا؟ ابن عامر کو کہا بیٹھو، بے شک میں نے وسلم کو سنا ہے آپ فرما رہے تھے جو یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے بت کی طرح کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر ادب وقت ہو جانا یہ حدیث کو بیان کر رہے حضرت معاویہ سے رکوع دے کر کے کھڑے ہوئے تھے، تو اپنے بارے میں گویا کہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں، جبکہ وہ تو نہیں پسند کرتے تھے کھڑا ہو ان کو دیکھ کر کے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ کھڑے ہو جائیں تعظیماً، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سنت رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں؟ ایک ادنا سی سنت آپ نے فرمایا تقوم کما یقوم العاجز، تم اس طرح نہ کھڑے ہو جس طرح عاجزی کھڑے ہوتے ہیں، یعظم بعض بعضا، تم کا بعض سیدھا کرتا ہے،
اور یہ حدیث حضرت معاویہ نے بیان فرمائی. اس سے کیا معنی ہوتا ہے؟ تعظیماً کسی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتے. ہاں کوئی بیمار ہے جیسے صاحب کے بارے میں ہے تو آدمی کھڑے ہو کر کے معانقہ تو کرے گا نا، اگر معانقہ کرنا ہے استقبال کرنا ہے. لیکن دل میں اگر تعظیم ہے یا اگلا چاہتا ہے کہ یہ کھڑا ہو جائے مجھے دیکھ کر کے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث کیا بات کرتے ہیں؟ مسند احمد کی روایت ہے اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے. ایک سب سے بڑا اعتراض اس کو بیان کر کے ختم کروں، پڑھیے گا کتابوں بہت سے الزامات ہیں کہ معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا، اپنا جانشین بنا دیا، جبکہ اس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. تب بھی اپنا جانشین یزید بن معاویہ کو بنا دیا. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت ابن زبیر تھے، حضرت حسین ابن علی تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، حضرت عبد الرحمن بن بکر تھے. اب دیکھیے کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے، اچھا ان میں کوئی 70 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے. اب الزام کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا، جبکہ ان سے زیادہ اہل لوگ موجود تھے قوم میں، یزید سے زیادہ اہلیت رکھنے والے موجود تھے. اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا. دیکھیے کوئی بھی گمراہ ہوتا ہے وہی چاہتا ہے کہ اس کی حکومت میں لوگ فتنہ نہ برپا کریں، سر نہ اٹھائیں حکومت کے خلاف، ہر کوئی چاہتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تقریباً 20 سال تک رہے نا اور کہیں سے کوئی سنت برپا نہیں ہوئی. اب آخری وقت جب موقع آیا تو انہوں نے ایسا نہیں کہ مشورہ نہیں کیا، لوگوں سے مشورے کیے اور خود چل کر کے گئے. یزید کی جو تربیت ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ قصر عمارت میں ہوئی تھی. قصر عمارت میں وہ حکومت کے اسرار و رموز کو سمجھتا تھا یزید، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کہ جس کی پرورش ہی ہوئی ہو حکومت کے زیر اثر، وہ اور ایک وہ آدمی جو عبادت میں، ریاضت میں، تقویٰ میں، تدین میں بہت آگے ہے لیکن حکومت کے عادت سے عادت کی تربیت اسے نہیں ملی ہے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر دیکھیے بے شک اہل تھے، حضرت حسن بھی اہل تھے، عبداللہ بن زبیر بھی اہل تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی اہل تھے، وہ بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ سارے لوگ. حضرت عبد الرحمن بن بکر تو وفات پا گئے تھے. اب کہتے ہیں کہ انہوں نے ولی عہد اپنا بنا لیا. آئیے دیکھیں جو شخصیات تھی اس وقت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت علی کے زمانے میں سے سیاست سے الگ ہو گئے، گورنر تھے، بعد میں انہوں نے استعفا دیا، الگ ہو گئے. انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا ادارہ دینی علمی بنایا، جھوٹ در جھوٹ وہاں تشنگان علوم پہنچتے، اپنی علمی تشنگی اور پیاس اٹھاتے تھے. تو ان کا دائرہ کار وہ تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بے شک کچھ اہلیت ان کے اندر تھی، مکہ پہ حکومت انہوں نے کی تھی، لیکن ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ان کی شہرت صرف ہجاز تک تھی اور حضرت معاویہ کی حکومت صرف ہجاز تک تھوڑی محدود تھی. 40 لاکھ مربع میل میں اس کی حکومت ہو، شام ہے اور اسی طرح سے اور دیگر علاقے ہیں، عراق ہے، مصر ہے، اس طرح کے علاقے جن کے زیر نگی ہوں اور وہاں تک حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہرت نہ پہنچی ہو تو لوگ باغی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور خود شام کے لوگ کہ جب آپ کا بیٹا موجود تھا تو ایک ایسے آدمی کو جو نوآموز ہے کیسے آپ نے ولی عہد بنا دیا؟ اب رہ گئے حضرت عبداللہ بن عمر سے تو وہ تو کوشش پہلے سے بھاگتے تھے اس سے. حضرت عمر نے جو 6 آدمی کی کمیٹی بنائی تھی، اپنے بیٹے کو نہیں رکھا، اس نے جو خلافت کی کمیٹی بنائی تھی، ہاں کہا مشورے میں بے شک عبداللہ شریف رہے گا لیکن یہ خلافت سے دور رہے گا. اسی زمانے سے اپنے والد گرامی کے آخری زمانے سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو تھے ہی نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب رہ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ.
حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن حضرت معاویہ بڑے زیرک، بڑے دانا بینا شخصیت کا نام ہے، یوں نہیں حکومت کی انہوں نے 40 سال تک تقریباً. انہوں نے تاریخ دیکھی تھی حضرت حسن کے ساتھ جو رویہ تھا شیعان حسن یا شیعان علی کا، وہ دیکھ چکے تھے. یہ جو شیعان علی تھے یا جن کو بعد میں روافض سے آ گیا، انہوں نے اہل بیت کو زینہ بنایا تھا، سیڑھی بنایا تھا اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. یہ سب سوائی ہے نا، یہ دین میں، یہ اسلام میں مسلمانوں میں خلفشاہ برپا کرنا چاہتے. حضرت حسن نے اسی کو تو بھاگ دیا تھا نا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پہ امارت خلافت سونپ دی حضرت معاویہ کو. حضرت حسین اگر خلیفہ بنا دیے جاتے یا ان کو نامزد کر دیا جاتا، ان کو ولی بنا دیا جاتا، تو خدشہ یہ تھا کہ ان کی آڑ میں لوگ اپنے مقصد کو پورا کرتے، خبیث مقصد. کون؟ یہی روافض، یہی سبائی، یہی خوارج. اور حضرت حسین کی شہادت تو آپ سنتے آ رہے ہیں، وہ پوری تاریخ پڑھیے. حضرت حسین جیسا کو استعمال کیا کہ نہیں کیا قربان، خود ان یہ کہ کس طرح سے بلا لیا، اور حضرت حسین چلے آئے. حضرت ابن عباس ہو گئے، حضرت زبیر ہو گئے، حضرت عمر ہو گئے، مسلم مدیر ہو گئے، اہل بیت کے سارے لوگ رو رہے جا رہے ہیں، لیکن بہکاوے میں آ گئے کہ نا بڑے سینئر تھے، بڑے شریف التبا تھے. حضرت حسین ابن علی سے وہ لڑائی کے ارادے سے کوفہ نہیں گئے تھے، کوفہ والوں کے جھانسے میں آ گئے. تو اگر ان کو ولیعہد بنا دیا جاتا تو خدشہ تک نہیں تھا کہ یہ سبائی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور جو یہ جماعت اکٹھا ہو چکی ہے اس میں یہ خدشہ پیدا ہے. اس لیے یہ سب کے پاس گئے، حضرت حسین کے پاس گئے، حضرت معاویہ، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت زبیر کے پاس گئے، اور کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کل بتائیں گے، مشورہ کر لیں گے تب بتائیں گے، چاروں لوگ بیٹھ لیں گے تب بتائیں گے. اور اسی بیچ میں حضرت معاویہ نے ولی عہد نامزد کر دیا. یہ سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اور سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے، اور اسی الزام میں ایک الزام اور لگایا جاتا ہے، اور اس کو جہنمی نے اپنے بیان میں بیان بھی کیا ہے. کیا کہتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مغیرہ بن شعبہ کون سے صحابی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بیعت رضوان کے صحابی ہیں. بیعت رضوان سن 6 میں حدیبیہ کے مقام پہ 1400 صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی پورا واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں مکے بھیجا آپ نے اپنا سفیر بنا کر کے، افواہ میں مشکل لینے کے لیے قتل کر دیے گئے. آپ نے 10 سے بار پڑھا کہا کون ہے جو موت پر بیعت کرے گا؟ عثمان کے خون کا بدلہ دے کر کے رہیں گے. اس وقت موجود تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح میں کیا فرماتے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابهم فتحا قریبا. یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا وہ اسے جانتا تھا، اس نے ان کے دلوں میں سکون نازل کر دیا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی. اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا. بیعت رضوان کے صحابی ہیں کون؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یزید کی نامزدگی کا مشورہ حضرت مغیرہ نے دیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اچھا، اس کے لیے ایک گھڑی ہوئی روایت پیش کی جاتی ہے. امام طبری نے ذکر کیا ہے تاریخ طبری میں، اگرچہ سنی تاریخ ہے، میں نے اپنی کتاب اس کا ذکر بھی کیا ہے، کم سے کم 554 اس سے زیادہ روایتیں کو مشتق سے جو رافضی تھا، صحابہ کو گالیاں دیتا تھا. اور امام طبری تو بڑی ذمہ ہو گیا مقدمے لے کر کے بھائی ہمیں جو ملا جیسا ملا ہمیں نقل کر دیا. اب یہ ذمہ داری ہے پڑھنے والوں کی کہ وہ چھانٹے اس میں کون صحیح ہے کون غلط. وہ جھگڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں حدثني الحارث قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو اسماعيل الحمداني وعلي بن مجاهد قال الشعبي قدم المغيرة على معاوية واستعفاه وشكا اليه الضعف فعافاه. کیا کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت معاویہ کے پاس آئے، استعفا اپنا پیش کیا، اپنی کمزوری کی شکایت کی کہ میں کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، بیمار رہتا ہوں. حضرت معاویہ نے استعفا قبول کر لیا. کیا کر لیا؟ استعفا
قبول کر لیا۔ اب یہ امام طبری سن 56 ہجری کے حادثات میں اس کو نقل کرتے ہیں، وہ چاہے تاریخ طبری ہو، تاریخ ابن خلدون ہو، یا طبقات ابن سعد ہو، یہ جتنی تاریخ کی کتابیں سب سن وائز ہیں، سن کے اعتبار سے۔ تو سن 56 ہجری کے حادثات میں اس کو لکھتے ہیں کہ ایسا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسی روایت پہ جو بھری ہوئی ہے ذرا غور کریں، کہتے ہیں بعد میں کیا ہوا کہ حضرت معاویہ نے کسی اور کو جب کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا، مغیرہ کوفہ کے گورنر تھے، اسی سے استعفا دیا تھا، تو ایک آدمی لا کر کہا آپ کو پتا ہے آپ کے لیے فرق کو بنا دیا، کہا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یزید کے پاس مجھے اور یزید سے کہا کہ سفارش کرو تم، اور میں تمہاری سفارش تمہاری ولیدی کے لیے حضرت معاویہ سے کرتا ہوں۔ تو یزید نے سفارش کی، تو حضرت مغیرہ بحال کر دیے گئے کوفہ کی گورنر۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! اسنادی حیثیت سے قطع نظر ایک لمحے کے لیے غور کیجیے، تاریخ طبری مرزا کو سن 56 ہجری کے حادثات میں یہ روایت مل گئی، اور سن 51 ہجری کے حادثات کو نہیں دیکھا اس نے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے رافضیوں کو پڑھا ہے نا، تو رافضیوں نے سنی تاریخ سے اپنے مطلب کی بات نکال لی۔ مرزا جہلوی جیسے لوگوں کو چاہیے کیا تھا کہ یہ تاریخ طبری پڑھے تھے۔ میں نے یہ کتاب لکھی ہے واللہ العظیم، ایک ایک جگہ سے میں نے حوالہ اصل حوالہ نقل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ مکھی پہ مکھی ماری ہو، میرے مکتبے میں کچھ کتابیں ہیں، میں نے کچھ کتابیں لوڈ کی باقاعدہ طور پہ، اس کے بعد جو ہے میں نے یہ کتاب ترتیب دی۔ یہ نہیں کہ کہیں ہم نے پڑھ لیا اور پھر اس کا حوالہ ہم نے دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک محقق کو چاہیے کہ تم ایک تحقیقی بات کر رہے ہو تو کم سے کم حوالہ تم نے دیا ہے تو اور بھی تو پڑھو حضرت مغیرہ کے بارے میں۔ حضرت مغیرہ کی جو سمانے پڑھے وہ جان جائے گا کہ ان وفات کے دور تاریخ طبری میں سن 51 ہجری کے حادثات میں امام طبری خود لکھتے ہیں کہ یہ وہ سن ہے جس میں حضرت مغیرہ کی شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات۔ اب دیکھیے سن 51 ہجری کے حادثات میں، اب 51 ہجری میں حضرت مغیرہ کی شعبہ کی وفات ہو گئی تاریخ طبری کے اعتبار سے، اور 56 ہجری میں آ کر کے سفارش کروا رہے ہیں، قبر سے اٹھ کر کیا ہے فکر؟ اسی لیے تو کہتے ہیں نا درو گورا حافظ نباست، جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ تمہیں تو چاہیے تھا ایک ادنا صحابی کے تعلق سے اگر کوئی چیز کا ذکر کرتا ہے اور تم اگر اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو تو تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنی غلط فہمی دور کرو، مطالعہ کرو، تحقیق کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو، تو علماء جو محققین وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے اور اس روایت کے خلاف ہے تو کیسے تسلیم کر لیں گے۔ اور اسی روایت میں دیکھیے جب خود استعفا پیش کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، پھر گورنری کے لالچ میں کیوں یہ کو واسطہ بنائیں گے، وسیلہ بنائیں گے، کسی سفارش کر دو، چلو یہ کام ہجری کو چھوڑ دو۔ یہ بات خود اپنا منہ چڑھا رہی ہے، یہ اپنے ذات کو، اپنی کمزوری کو اور اپنی بناوٹ کو، وضع کو خود یہ روایت ظاہر کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ جتنے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے الزامات ہیں، سب بے بنیاد ہیں۔ ایک بات ذہن نشین ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ یہ وہ نفوس قدسیات ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ہمیں نہیں ملا ہے، آپ کو نہیں ملا ہے، کسی مرزا کو نہیں ملا، کسی رافضی کسی نیم رافضی کو نہیں ملا ہے، تو اپنی عاقبت کیوں خراب کریں؟ وہ جو عمل کر کے دے وہ اس کے جواب دہ ہیں، ہم اپنی عاقبت کو خراب کریں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے اپنے نوجوانوں سے، بے شک سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں لوگ جب کھولتے ہیں تو کھولتے چلے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر استغفر اللہ کس طرح سے دسیسہ کاری کی جاتی ہے۔ ایک شیخ الاسلام بڑے معروف گزرے بھی ہیں وہ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو شیخ الاسلام کرواتے ہیں، جب کیوں ٹی وی چلتا تھا نا وہ صحیح بخاری کا حوالہ شیشے پہ ٹھاسے پہ چل رہا ہے۔ ایک زمانے سے ہم صحیح بخاری پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تقریباً 35 سال سے اوپر ہو گیا۔ ہم نے فری جگہ دے وہ کہاں ہے، تو جب صحیح بخاری میں حدیث ہوگی تب نہیں ملے گی، حوالے بڑے بڑے دے رہے ہیں۔ اور رواہ مسلم میری کتاب اور آنے والی ہے، بڑی دلچسپ کتاب ہے، پڑھیے گا انشاءاللہ، وہ 272 صفحات سے ہو چکے ہیں، اس میں کچھ لکھنؤ کے بھی حادثات ہیں اور ایک رواہ مسلم کے عنوان سے ہے ایک واقعہ، شاید میں نے بیان کیا ہو۔
تو یہاں رواہ مسلم سنا کیا ہے؟ ایک مسلمان نے روایت کیا ہے، امام مسلم نہیں. تو رواہ بخاری سے احمد بخاری بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. تو ہمیں تو اپنی قبر میں جانا ہے، تنہا لیٹنا ہے، تنہا ثواب دینا ہے، ثواب کا وہاں اللہ کے حضور تنہا کھڑا ہونا ہے. تو اپنی عاقبت دائیوں رضائیوں کے چکر میں بھائی کیوں برباد کریں؟ اس لیے ہوش نہ کھو لیجیے. اللہ کے واسطے کچھ نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم دائم رکھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم حشر میں اٹھیں تو تمام صحابہ کرام کے ساتھ ایک جانب ہمارے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے گرامی ہو، ہمارے داہنی جانب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معین ہو، تابعین اعظام ہو، تمام لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حشر فرمائے. اللہ نے جس طرح سے فضل و کرم فرمایا ہے صحابہ کرام پہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ فضل و کرم ہم سب پر فرمائے اور ہمارے دلوں میں تمام صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما دے. آمین. السلام علیکم.